अस्सलाम वालेकुम। नूर फातिमा उर्फ नूरी जब से ब्याह कर आई थी गोया ससुराल में तो बहार आ गई हो। उसकी सास अपनी किस्मत पर नाज़ा थी कि नूरी जैसी खूबसूरत, समझदार, सुघड़, मेहनती और बाकिरदार बहू ने न सिर्फ उखड़ मिजाज जमील उर्फ जीले के पाँव में प्यार की भारी बेड़ी डाल दी थी, बल्कि हवेली का इंतज़ाम अपने हाथों में लेकर सास के लिए बहुत आसानी पैदा कर दी थी। जीले ने दुबई में रहकर इतना पैसा कमाया कि वालिद की विरासत में मिलने वाली वसी व आरीज हवेली को असर नौ तामीर करवाया। माहिर कारीगरों ने हवेली को खूबसूरत और जाज़िब नज़र बनाने में कोई कसर ना छोड़ी, मगर फिर भी महसूस ऐसे होता था कि किसी चीज़ की कमी रह गई हो। जब से नूरी ब्याह कर हवेली में आई थी, लगता था कि ये कमी भी पूरी हो गई हो और उदास हवेली नूरी के खूबसूरत वजूद से लहलहा उठी हो। हवेली के वसी सेन में जब कभी नूरी बाल खोले बड़ी सी रंगीली चारपाई पर बैठी होती, मेहंदी लगे गोरे हाथ पाँव और लालधारी सूट में वो इतना गजब ढा रही होती कि परवाज करते पंछी भी अपनी मंजिल को भूल कर उसके गर्द चक्कर लगाना शुरू कर देते। ये मंजर अगर मजबूत दिल जीला देख लेता तो अपने होश व हवास खो बैठता और नूरी के कदमों में ज़ेर हो जाता। नूरी और जीले की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी। गोया नूरी में जीले की और जीले में नूरी की जान थी। मगर फिर अचानक नूरी की ज़िंदगी में एक भूचाल आ गया। जब जीले की छुट्टी ख़त्म होते ही वो दुबई रवाना हो गया। जीला तो एक मर्द था, हो सकता है जुदाई का सदमा सह गया हो, मगर बेचारी नूरी की तो जैसे दुनिया ही वीरान हो गई हो। नूरी एक शरीफ और बाहया देहाती लड़की थी जिसकी ज़िंदगी में इससे पहले कभी कोई मर्द नहीं आया था और वो प्यार और मोहब्बत के प्रेमों से कतन नावाकिफ़ थी। मगर जैसे ही उसकी ज़िंदगी में जीला आया, इश्क व मोहब्बत का खुमार सारे बंधन और मजबूत हसार तोड़ता हुआ जीले की बाहों में समा गया और फिर वहीं का ही होकर रह गया। जीला महज एक गभरू जवान न था, बल्कि नूरी के लिए तो एक मुकम्मल हसीन दुनिया था जिससे आगे उसे किसी शय की चाहत ना थी। जीले के बगैर जिंदगी इतनी कठिन होगी नूरी ने कभी सोचा ही ना था। बस इसी उम्मीद पर वो दिन गुजार रही थी कि जीले ने वादा किया था कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा और फिर मुस्तकिलन यहाँ पर रहकर ज़मींदारी के इंतज़ाम संभाल लेगा और हमेशा नूरी के पास रहेगा। बस यही खूबसूरत तस्वुर नूरी को गोया जिंदा रखे हुए था, वगरना हिजर के सदमात कौन सह पाता। लेकिन अब तो 3 साल का अरसा गुजर चुका था और ऊपर से जीले के वादे पे वादे। रब जाने मिलन की घड़ी कब आएगी। उस रोज़ आधी रात का वक्त था कि नूरी के कमरे से सिसकियों की आवाज़ें आने लगीं और आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होती गईं। नूरी की सांस जो गहरी नींद में थी को ऐसा लगा कि गोया उसकी हवेली के दरो दीवार भी रो रहे हों। वो बुड़बुड़ा कर उठ बैठी और दीवानावार नूरी के कमरे की तरफ भागी। वो क्या देखती है कि नूरी बेसुध होकर बेड पर पड़ी है और उसके हाथ पांव अकड़े हुए हैं और मुंह से सिसकियां और आहें निकल रही हैं। सास नूरी की ये हालत देखकर तड़प उठी और उसे उठाकर अपनी गोद में ले लिया। नूरी के मुंह पर पानी के छींटे मारे गए, उसके हाथ की हथेलियों और पाँव के तलवों की मालिश की गई, दम वाला पानी पिलाया गया और नूरी की सास को जो विर्द और आयात याद थीं पढ़कर फूंकी गईं। नूरी की सास परेशान थी कि आधी रात के वक्त वो उसे लेकर कहाँ जाए। अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाकर दुआएं करने लगी और नूरी के बेसुध वजूद को प्यार और नरमी से सहलाने लगी। नूरी की सास की वालिहाना मोहब्बत और दिल से निकलने वाली सच्ची दुआओं की बरकत थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी।
اس کی سسکیاں کم ہونے لگیں اور بے ترتیب سانسوں میں ربط پیدا ہونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ساس نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور معصوم بچے کی طرح اسے لوریاں سنانے لگی۔ ساس کی نرم گودی اور محبت سے لبریز لوریاں اس سے سکون بخشنے لگیں اور وہ جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ساس نے شکر کے کلمے ادا کیے اور اس کے بکھرے وجود کو سیدھا کر کے خود بھی نوری کے پہلو میں سو گئی۔ صبح ہوئی تو نوری روٹین کے مطابق نارمل انداز سے اٹھی اور معمول کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ساس نے بھی شکر ادا کیا۔ ابھی 10 دن ہی خیریت سے گزرے تھے کہ نوری کا پھر وہی حال ہوا جسے بڑی مشکل سے نوری کی ماں نے سنبھالا، اور کئی گھنٹوں کے بعد نوری بہتر ہوئی۔ نوری کی ساس کی پریشانی میں اضافہ ہی ہوتا گیا، کیونکہ یہ ایک معمول بن گیا کہ مہینے میں 2-3 بار نوری کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا ضرور کرنا پڑتا۔ گاؤں کی عورتوں کے مطابق یہ اعصابی اثرات تھے۔ کوئی اسے سایہ اور جادو ٹونا سے تعبیر کرتیں تو کوئی اسے بیماری قرار دیتیں۔ کچھ عورتیں اسے نظر کا شاخسانہ قرار دیتیں، الغرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ نوری کی ساس بیچاری نے اپنے تئیں کافی کوشش کی۔ بہت سے ٹوٹکے اور ٹونے آزمائے گئے، ڈاکٹر اور طبیبوں کو دکھایا گیا، درباروں اور مزاروں کے چکر بھی لگائے، مگر شفا جیسے نوری کی قسمت میں نہ تھی۔ ایک روز دوسرے گاؤں کی ایک عورت نوری کی ساس کو ملی تو اسے بتانے لگی کہ قریبی شہر میں ایک پہنچا ہوا عامل ہے، نوری کو اس کے پاس لے جاؤ، اس کا روگ ٹھیک ہو جائے گا۔ نوری کی ساس کا حال تو ایسے تھا کہ جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، جدھر کوئی بتاتا بیچاری بھاگ پڑتی۔ اگلے روز وہ نوری کو ساتھ لے کر شہر روانہ ہو گئی اور تھوڑی سی خجل خواری کے بعد عامل صاحب کے آستانے پر دونوں پہنچ گئیں۔ عامل کے چیلے نے 2 مالدار اور خوبصورت عورتوں کو دیکھا تو اس کے منہ میں پانی آنے لگا اور وہ فوراً بھاگ کر اندر عامل جی کی خدمت میں حاضر ہو کر دونوں خواتین کے نئے نقش، خوبصورت وجود، ظاہری شکل و صورت اور مالی حالت کے بارے بتانے لگا۔ نوری کے لیے یہ ایک بالکل اجنبی اور عجیب سا ماحول تھا کہ آج تک وہ گاؤں سے باہر نکلی ہی نہیں تھی۔ اسے اس ماحول سے ایک گھٹن اور نفرت محسوس ہونے لگی، مگر ساس کی خاطر چپ رہی۔ چیلے نے آگے بڑھ کر ان کا بھرپور استقبال کیا اور احتیاط کے ساتھ اندر عامل کے حجرے تک چھوڑ آیا۔ نوری جیسے ہی حجرے میں داخل ہوئی، عجیب طرح کی ایک ناگوار سی بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی اور اسے چکر آنے لگے۔ وہ ساس کے ساتھ عامل کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ عامل صاحب نے سر تا پاں دونوں خواتین کا اچھی طرح مشاہدہ کیا اور پھر نوری کا ہاتھ پکڑ کر کوئی منتر پڑھنے لگا۔ اس دوران وہ نوری کے جسم کے مختلف حصوں کو ٹٹول ٹٹول کر تشخیص کے بہانے محظوظ ہونے لگا۔ نوری اس کیفیت سے جب زچ ہونے لگی تو اس نے اپنا عمل روک دیا اور نوری کی ساس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، مائی، یہ پرانا روگ ہے، اسے ہر اتوار کو آنا ہوگا۔ کئی چلوں کے بعد یہ اس موذی تکلیف سے چھٹکارا حاصل کر پائے گی۔ یاد رکھنا، بیچ میں ناغہ اور سستی نہیں کرنی، وگرنہ سب کچھ بیکار جائے گا۔ اتنی دیر میں نوری اٹھ کھڑی ہوئی اور عامل نے بھی نہ چاہتے ہوئے جانے کی اجازت دے دی۔ اگلی بار عامل صاحب کچھ زیادہ ہی کھل کر سامنے آئے اور نوری کو مرعوب کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے۔ ساس کی ہدایات کے مطابق نوری احتراماً خاموش رہی، مگر عامل صاحب اسے اپنی بڑی کامیابی سمجھنے لگے۔ عامل صاحب نے انہیں رخصت کرتے ہوئے تاکید کی کہ اگلے اتوار کو لازماً آنا ہے، ایک خاص عمل کروں گا جس سے نوری ان بد اثرات سے مکمل شفا یاب ہو جائے گی۔ اگلے اتوار جیسے ہی وہ دونوں وہاں پہنچی تو عامل نے پہلے نوری کی ساس کو اندر بلایا
اور اسے سمجھانے لگا کہ آج ایک بہت ہی خاص عمل کروں گا جو کہ ہر عام کے لیے نہیں، لہٰذا اندر کے حجرے خاص میں نوری کو اکیلے آنا ہوگا۔ نوری کی ساس کو یہ بات بڑی عجیب لگی، مگر اس چاپلوس کی باتوں میں آ کر اور نوری کے روگ کو مد نظر رکھتے ہوئے راضی ہو گئی۔ وہ باہر اٹھی اور نوری کو سمجھاتے ہوئے اندرونی حجرے کی طرف دھکیل دیا۔ نوری کے اندر جاتے ہی اس کی ساس باہر اکیلے بیٹھے عجیب خیالات میں گھر گئی۔ اسی لمحے عامل کا چیلا للچائی ہوئی نظروں سے نوری کی ساس کو دیکھنے لگا کہ دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگنوں کی چمک اور اس عمر میں بھی گورے چٹے وجود کی دلکشی چیلے کو پاگل کیے جا رہی تھی۔ وہ باتوں باتوں میں قریب آ کر بیٹھ گیا اور اپنے عامل کے قصے سنا سنا کر اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ چیلا نوری کی ساس کے بالکل قریب ہوا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، نوری کو پرانا اور بھیڑا روگ لگا ہے، مگر فکر نہ کریں، میرا استاد بڑا پہنچا ہوا عامل ہے، بس 5-6 بار اس طرح کے خاص عمل سے وہ بالکل بھلی چنگی ہو جائے گی۔ بہت سے پیچیدہ کیس حل کیے ہیں میرے مرشد نے اور نوجوان لڑکیوں کی زندگیوں میں بہار لوٹ آئی۔ نوری کی ساس کو چیلے سے الجھن ہونے لگی، لہٰذا اس نے 500 کا ایک نوٹ چیلے کی طرف بڑھایا اور اس سے جان چھڑوا لی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اندر حجرے میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ نوری کی ساس متوجہ ہوئی اور دروازے کے ساتھ کان لگا کر جاننے کی کوشش کرنے لگی۔ چیلے نے دیکھا تو کسی ممکنہ خطرے کے پیش نظر بھاگ کر نوری کی ماں کے پاس آیا اور اسے بازو سے کھینچ کر پیچھے لے آیا اور اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے سمجھانے لگا، او مائی، کیوں سارا عمل ضائع کرنا چاہتی ہے؟ تجھے بتایا تو ہے، بہت خاص عمل کیا جا رہا ہے، روگ بھی تو اتنا بڑا ہے، کچھ تکلیف تو ہوگی، صبر کرو اور میرے استاد جی کا کمال اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ چیلے کی بات سن کر وہ خاموش تو ضرور ہو گئی، مگر کسی انجانے خوف میں مبتلا ہو گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد حجرے کا دروازہ یکدم کھلا۔ ننگا سر، ننگے پیر اور الجھے ہوئے بالوں کے ساتھ نوری چیختی چلاتی باہر نکلی۔ سرپٹ دوڑ لگا دی اور عامل کے آستانے کا بیرونی دروازہ بھی پھلانگ کر گلی میں اوندھے منہ جا گری۔ عامل صاحب بھی نیم برہنہ حالت میں باہر نکلے اور شکار ہاتھ سے نکل جانے پر دھاڑتے ہوئے بولے، او ناہنجار جاہل لڑکی، سارے عمل کا ستیہ ناش کر دیا ہے، کتنی بدقسمت اور بدتمیز چھوکری ہے۔ نوری کے ہاتھ سے نکل جانے پر وہ غصے سے بپھرا نوری کی ساس کی جانب لپکا۔ اس کی نظروں میں ہوس، خباثت اور اوباشی بھری ہوئی تھی۔ وہ نوری کا بدلہ اس ادھیڑ مگر خوبصورت عورت سے لینا چاہتا تھا کہ چلو بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی سہی۔ وہ جو ہی آگے بڑھا تو نوری کی ساس نے ایک زوردار تھپڑ اس سے جڑ دیا، جس سے وہ تلملا اٹھا۔ اتنی دیر میں نوری کی ساس بھی بھاگ کر باہر گلی میں پہنچ گئی۔ عامل پہلے تو ان کی طرف لپکا، مگر پھر کسی خیال کے آتے ہی رک گیا اور چیلے کو مغلظات بکیں کہ اس نے بیرونی گیٹ ایسا ہی کھلا رکھا ہوا تھا اور اس عورت کو بھی نہ سنبھال سکا۔ چیلے کی لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے سارا کام خراب ہو گیا۔ اس نے چیلے کو 2 تھپڑ رسید کیے اور گیٹ بند کرنے کا کہہ کر دونوں وہاں سے غائب ہو گئے۔ نوری اور اس کی ساس دونوں تیزی سے گاؤں کی جانب روانہ ہو گئیں۔ نوری کی ساس آج بڑی امید لے کر آئی تھی کہ نوری کا روگ ختم ہو جائے گا، مگر یہاں تو نیا تماشا کھڑا ہو گیا۔ وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ چلو شکر ہے نوری کی حاضر دماغی کی وجہ سے عزت تار تار ہونے سے تو بچ گئی۔ نوری کی ماں اور ساس دونوں نے بہت کوشش کی کہ اس کا یہ روگ، بیماری، سایہ، دورہ،
आसेबी असर या जिन भूत का कब्जा जो भी था किसी तरह टल जाए और नूरी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आए। वो ये बात ना समझ सकीं कि बाकिरदार और शरीफ नूरी के रोगों का इलाज किसी हकीम, तबीब, डॉक्टर और आमिल के पास नहीं था। इसका इलाज था तो उसके प्यारे सरताज जीले के पास था, जो हज़ारों मील दूर दयारे गैर में था। और 3 साल का अरसा गुजर चुका था कि नूरी को उसकी कुर्बतें मुयस्सर न आ सकीं। नूरी का साईं जीला था, जिसके लिए उसने जवान जज्बात को दबा कर रखा हुआ था। मगर जब कभी हिजर का काला नाग डंग मारता तो जुदाई का जहर सारे वजूद में सिरैत कर जाता और नूरी बेचारी तड़प कर बेहोश हो जाती। उसकी सास समझती कि उसे दौरा पड़ गया है और मालूम नहीं क्या क्या टोटके तावीज़ गंडे इस्तेमाल करती, मगर नूरी को चैन कहाँ। नूरी बेचारी तो उस दिन सुकून में आएगी जब जीला वापस उसके पास आएगा। अपने खामद की जुदाई का सदमा कितना जानलेवा होता है, कोई नूरी से पूछे। दुआ है कि किसी का प्यार, सरताज और जीवन साथी उससे जुदा ना हो।